اسلام میں نکاح کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولیاء کو اپنے ماتحتوں کے نکاح کرنے کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیک وقت 9 بیویاں رکھی ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، میں نکاح کرتا بھی ہوں، جس نے میرے طریقے سے بے رغبتی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ نکاح کی استطاعت اور طاقت رکھنے والا وہ نکاح نہ کرے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کی استطاعت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل اللہ کے دشمنوں نے، اسلام کے دشمنوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے اسلام کی اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ حسد کی بنا پر ان کافروں نے ہمارے معاشرے میں نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، جبکہ اسلام کے اندر نکاح انتہائی آسان معاملہ ہے۔ کتنی بڑی بڑی مشکلات کھڑی ہیں نکاح میں، جن کی وجہ سے بچوں کے اور بچیوں کے نکاح جلدی نہیں ہوتے۔ 30 35 سال کے ہمارے بچے بچیاں، ان کی عمریں ہو جاتی ہیں اور وہ گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے نکاح نہیں ہوتے، ان کی شادی کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ وہ اپنے جذبات کا قتل کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ ہر وقت خلشوں سے پاک اور صاف نہیں رکھ سکتے۔ تو لیکن یہ جو رکاوٹیں ہیں، ہم نے ان رکاوٹوں کو بہت پال رکھا ہے اپنے معاشرے میں۔ میں چند ایک رکاوٹوں کا ذکر کروں گا اور صرف ایک حوالہ دوں گا کہ اسلام نے نکاح کو کتنا آسان بنایا ہے۔ اس حوالے سے بچہ اور بچی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے پہلی فرصت میں مناسب رشتہ ڈھونڈ کر بچوں اور بچیوں کے نکاح اولیاء کو کر دینے چاہیے، ان میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جبکہ ہمارے ہاں جو تاخیر کے بے شمار اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب تو تعلیم ہے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے نام پر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی جو ہے نا وہ شادی کی عمریں گزار دیتے ہیں۔ ان کی جب تک تعلیم مکمل نہیں ہوتی ان کی شادیاں نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے نا یہ تعلیم کی راہ میں رکاوٹ ہے شادی، جبکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ جب سوچ بندے کی پاکیزہ ہو جاتی ہے، نظر پاک ہو جاتی ہے، شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اس کے بکھرے ہوئے خیالات سمٹ جاتے ہیں، تو وہ زیادہ بہتر انداز سے اور اچھے انداز سے تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے تجربات بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تعلیم مکمل ہو گئی، پھر ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ برادری کے اندر رشتہ نہیں ملتا۔ برادریوں میں مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے ساتھ رہ کر اونچ نیچ کا تصور پایا جاتا ہے، حالانکہ اسلام میں برادریاں صرف پہچان کے لیے ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے نہیں، اور دوسرے کو کم تر گھٹیا اور حقیر سمجھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی برادری نہ اونچی ہے نہ کوئی حقیر ہے دنیا میں، سب اولاد آدم ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ صرف تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین فضیلت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے خاندان قبیلے بنائے ہیں تاکہ تم پہچان سکو، تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ برادریوں میں رشتے نہیں ملتے، اس لیے بچیاں 30 35 سال کی گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں، اور رشتے ہوتے ہیں دوسری جگہوں پر، دوسری برادریوں میں، لیکن یہ برادری والے اس کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر گھر کا کوئی فرد تیار ہو جائے تو رشتہ دار، خاندان کے دوسرے افراد، عورتیں، پھوپھیاں، خالائیں، وہ تان و ملامت شروع کر دیتی ہیں، وہ نہیں ہونے دیتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اسلام میں جو ہے نا یہ اونچ نیچ کا تصور بڑا ہی خطرناک ہے، اور یہ ہندوؤں کا تصور ہے، اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے سرے سے۔ اچھا، اگر برادری میں رشتہ مل گیا، پھر
ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں لاکھوں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ ہے جہیز۔ یہ جہیز کا بھی اسلام کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ خرچ کرنا مرد کا کام ہے، گھر کا سامان بنانا، بستر بنانا، برتن بنانا، ساری ضروریات زندگی بنانا، گھر بنانا، اپنی ساری ضروریات فراہم کرنا، یہ اللہ رب العالمین نے بندے کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ لڑکی کی یا لڑکی کے بہن بھائیوں کی یا ان کے ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لڑکی کو سارا کچھ بنا کے دیں اس لڑکے کے لیے۔ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ ہے، بہت معاشرہ ہمارا دین سے ہٹ چکا ہے جہیز کی وجہ سے۔ اب جہیز دینے کے لیے خاندانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ جہیز دے نہیں سکتے، تو اس بنا پر بے شمار بچیاں، ان کی زندگیاں اور عمریں برباد ہو جاتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ پھر ایک اس کے بعد جو اور بے شمار رسمیں ہیں جو شادی سے پہلے ہوتی ہیں، خاندانوں کو بلانا ہوتا ہے، بہت بڑا کٹھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر تیل کی رسم ہے، مہندی کی رسم ہے، ابٹن کی رسم ہے، منگنی کے پر بے پناہ جو ہے نا فضول خرچی کی جاتی ہے۔ ان ساری رسموں کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے نا اسباب نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، جس کی بنا پر شادیاں لیٹ سے لیٹ ہوتی چلی جاتی ہیں، اور نتائج بڑے گھمبیر ہمارے معاشرے میں برآمد ہوتے ہیں۔ ہمارے وکیلوں کے چیمبر وہ لینے لگی ہوتی ہیں وہاں پر گھر سے، ماں باپ سے بغاوت کر کے بھاگنے والی بچیوں کی، تو جو بغاوت کر کے اپنے ماں باپ کی پگڑی اچھال کر بہن بھائیوں کی عزت کو رسوا کر کے، ان کو رسوا کر کے پورے معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی ہے نکاح کرنے کے لیے، اور ہمارا نظام ان کو تحفظ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ سارا سبب، اس کے پیچھے سب کچھ وہ اپنے ماں باپ کی، والدین کی اپنی کوتاہی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی شادیاں بلوغت کے فوراً بعد ہی، ہمیں اس وقت تک چین نہ آتا جب تک ہم ان کا مناسب رشتہ ڈھونڈ کر شادیاں نہ کر دیتے، کسی چیز کو رکاوٹ نہ بننے دیتے اس میں، تو یہ ساری پریشانیاں جو بعد میں کھڑی ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے نا جو طلاقوں کی نوبت آتی ہے ایسے نکاحوں کے بعد جو بڑی عمروں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو 35 40 سال کے بعد پھر وہ اولادوں کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ساری پریشانیوں سے بندے کی جان چھوٹ جاتی ہے، معاشرہ بھی پاک ہو جاتا ہے، نظر بھی پاک ہو جاتی ہے، شرمگاہ بھی پاک ہو جاتی ہے، انسانوں کی سوچیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، گناہوں سے بھی بندہ بچ جاتا ہے، اللہ کا حکم بھی پورا ہو جاتا ہے، نبی انبیاء کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، شیطان بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور ہمارے ساتھ حسد کرنے والے یہودی، عیسائی، ہندو، وہ بھی، ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ان سارے فوائد کی بنا پر مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں اور بچیوں کی جتنی جلدی ممکن ہو سکے شادی کر دیں۔ آج کل کے معاشرے میں خاص طور پر جب نیٹ اور یہ ٹچ موبائل ہر بچے کے ہاتھ میں ہے، اور ساری دنیا کی فحاشی، نجاست، غلاظت اور پردہ اور حیا اور شرم اس کا ریزہ ریزہ کر کے اس کے اندر بکھیر دیا گیا ہے، ایسے حالات میں تو از حد ضروری ہو جاتا ہے والدین پر اور خاندانوں پر کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی میں بالکل تاخیر نہ کریں۔